وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ان الذين اجرموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا كانوا من الذين آمنوا يضحكون تھے وہ ایمان والوں سے ہنسا کرتے مذاق اڑایا کرتے ظالم لوگ کافر لوگ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب وہ گزرتے تھے ان کے ساتھ يَتَغَامَزُونَ تو وہ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے یتغامزون غائن میم اور زا آنکھوں سے اشارہ کرنا اشاروں میں مذاق اڑانا جیسے کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو کسی کا مذاق اڑاتا ہو تو ایسا کوئی شخص ان کے سامنے آئے تو پہلے سے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوں تو وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اشارے کریں اس کی طرف آنکھوں سے اور اس کا آنکھوں سے مذاق اڑائیں تو غائن میم اور زا آنکھوں کے اشارے کو کہتے ہیں اور یہاں مراد مذاق اڑانا ہے آنکھوں کے اشاروں سے تو ہمیشہ سے یہ ایک طریقہ کار رہا ہے مجرموں کا ظالموں کا اور خاص طور پر تمام انبیاء کی امتوں میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بڑے مخالف ہوتے تھے وہ زیادہ تر ان کے مالدار اور ان کے سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جب دعوت کا ذکر ملتا ہے تو ان کی دعوت کے بعد جب کفار کی باتیں وہاں پیش ہوتی ہیں تو عام طور پر قال الملأ الذين كفروا قال الملأ الذين استكبروا اس قسم کے الفاظ قرآن کریم میں ملتے ہیں تقریباً ہر قصے میں یعنی جب انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو ان کے بالمقابل سرداروں نے کہا کفار سرداروں نے کہا تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا تو عام طور پر جو نبیوں کے اولین مخالف ہوتے تھے اور ان کی دعوت کی مخالفت میں پیش لوگ ہوتے تھے وہ مالدار اقتدار والے سردار قسم کے لوگ ہوتے تھے اور عام طور پر انبیاء کرام علیہم السلام پر اول ایمان والے لوگ غریب ہوتے تھے دنیاوی طور پر
عمومی طور پہ ایسا ہوتا تھا، اگرچہ اس سے استثناء کی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن ایسا کم تھا کہ مالدار اقتدار والے لوگ ایمان لائیں شروع میں۔ تو یہ جو سردار قسم کے لوگ ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ دین کا انکار کرنے والے ہیں، نبیوں کا، رسولوں کا، اور مخالفت کرنے والے ہیں دین کی، تو یہ نبیوں کی بھی مخالفت کرتے اور نبیوں کے ساتھ ساتھ یہ ایمان لانے والے جو زیادہ تر غریب ہوتے تھے یہ ان کی بھی مخالفت کرتے اور ان کو تکلیفیں بھی دیتے، اذیتیں بھی دیتے، اور ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، جو ایک ظلم کی، زیادتی کی ایک بڑی بدترین صورت تھی، اور ٹھٹھا بھی ان کا کیا کرتے تھے، ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں میں ہے۔ بلکہ کفار کا ایک بڑا اعتراض اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے، اعتراض کیا ہونا ہے اور اعتراض کی حقیقت کیا ہونی ہے، جس نے نہ ماننا ہو وہ کوئی بھی اعتراض کر دے۔ انہوں نے ماننا ہوتا نہیں تھا انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو، اعتراض برائے اعتراض کے طور پہ یہ اعتراض کر دیتے تھے کہ آپ کے پیروکار یہ غریب قسم کے لوگ کیوں ہیں، یہ معاشرے کے گرے پڑے لوگ کیوں ہیں، معاشرے کے اندر کوئی کارآمد لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے ان غریب لوگوں کا، اور اس مذاق کا نشانہ نبی بھی بن جاتے۔ وہ کہتے کہ اگر آپ کی دعوت اتنی ہی اچھی ہے اور آپ کی دعوت اتنی فطری دعوت ہے تو اس کو معاشرے کے عقل مند لوگ، کارآمد لوگ جو ہیں وہ اس دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ ہم جیسے لوگ جو معاشرے کے اندر صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہماری بات کا وزن ہوتا ہے، ہماری بات سنی جاتی ہے، تو ہمارے جیسے لوگ آپ کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کریم اللہ نے یہ اعتراضات ذکر کیے ہیں ان کے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو اعتراض برائے اعتراض ہے۔ ایک بندہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی عقل کو دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو، اپنے علم کو ظاہری دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہ کہ دیکھیں جی مجھے تو آپ کی بات اپیل نہیں کر رہی، میں تو آپ کی بات پہ ایمان نہیں لا رہا، تو یہ عیب ہے اسلام کا، آپ کی دعوت کے اندر یہ کمی ہے، یہ تو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اللہ نے قرآن کفار کے حوالے سے ذکر کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کی باتیں تو بڑی جانتے ہیں، آخرت سے یہ غافل ہے۔ اس قسم کے لوگ دنیا کی باتیں بڑی عقل مندی کی کرتے ہیں، جب دین کی بات آ جاتی ہے پتہ نہیں ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ اس وقت کفر و شرک کی بات آتی ہے تو وہ شرک جیسی بے وقوفانہ عمل جو ہے، اور ایسا عمل ایک عقل رکھنے والا کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کو اللہ وحدہ لا شریک سمجھنے کی بجائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی بجائے 7 اوروں کو شریک کر لے، ان لوگوں کو شریک کر لے عبادت میں جو خود محتاج ہیں ہماری طرح اللہ رب العالمین کی رحمت کے، وہاں پتہ نہیں ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا تؤفکون، کہاں تمہاری عقل چلی جاتی ہے، تم کہاں بہک جاتے ہو۔ تو بہرحال ہمیشہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے جو امتی ہیں ان میں یہ مالداروں کی اور غریبوں کی یہ کشمکش رہی ہے۔ دنیا کے اندر اس قسم کے مالدار لوگ تو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا پھر بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ یہ ہوگا یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں ایمان والے، یہ دنیا کے اندر ان کی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنتے رہے، تو قیامت کے دن اب یہ جو دنیا کے اندر بڑے ہی جبار قسم کے، سرکش قسم کے اور اقتدار والے اور مالدار لوگ، کافر، اللہ کے نافرمان، یہ قیامت کے دن انتہائی حقیر اور انتہائی ذلیل ہوں گے۔ ان کی حیثیت جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے، مچھروں سے اور پتنگوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو پھر قیامت کے دن جو لوگ متقی ہیں، چاہے وہ دنیا کے اندر غریب تھے، جو ایمان والے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ انہیں ایک مقام دیں گے۔ تو قیامت کے دن پھر یہ جو غریب تھے دنیا کے اندر ایمان والے، وہ ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے دیکھو تم دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، تو اب دیکھو تمہاری کیا کیفیت ہے، اب تمہاری کیا حالت ہے، اب حقیقت تمہارے سامنے کھلی کہ نہیں کھلی۔
والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہوئے، جو ڈرتے رہے، وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین ان آیات میں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ مجرم لوگ، ظالم لوگ، کافر لوگ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو میں نے ذکر کیا تھا کل، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو یہ گزرتے مذاق اڑاتے ہوئے گزرتے، حضرت نوح کا مذاق اڑاتے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا من، جب بھی سردار گزرتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے مذاق اڑاتے کہ جی یہاں تو کوئی سمندر نہیں ہے، یہاں تو کوئی دریا نہیں ہے، آپ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، یہ کیا خشکی پہ چلانی ہے؟ تو حضرت نوح آگے سے جواب دیتے، ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ تو جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم بھی پھر تمہارا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن۔ یہ تو پھر عدلے کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن تمہیں۔ اصل میں مذاق کیا اڑانا ایمان والوں نے کفار کا؟ جب ایمان والے قیامت کے دن کافروں سے کہیں گے دیکھو اب حقیقت کھل گئی ہے سامنے، یہی کافروں کی باتوں کا جواب ہوگا، اب بتاؤ کون حق پر ہے، اب بتاؤ تمہاری باتیں صحیح تھیں یا غلط تھیں۔ جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس مالدار قسم کے لوگ، کافر قسم کے لوگ، تو آنکھوں سے اشارے کرتے، یہ بھی مذاق کا اور تکلیف دینے کا ایک انداز تھا۔ زبان سے مذاق اڑاتے، زبان سے تکلیف دیتے، الٹے سیدھے القاب کے ساتھ، مذاق کے ساتھ، آنکھوں سے تکلیف دیتے، اشارے کر کر کے، ہاتھوں سے تکلیف دیتے، ظلم کر کر کے، اور ظلم کی بھی انتہا کہ جی صرف ظلم زیادتی اور تکلیف دینا نہیں، قتل تک، قتل و غارت تک، جلا دینا، اور اللہ معاف کرے اس قسم کی صورتیں آج بھی ایسی صورتیں موجود ہیں۔ تو کفار ہمیشہ سے ایمان والوں کے ساتھ اسی طرح کرتے رہے ہیں، جو وہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں تو وہ ان کو دیتے ہیں، اور اسی کے اندر مذاق اڑانا بھی ہے، وہ آنکھوں سے ہو، وہ ہاتھوں سے ہو، وہ زبان سے ہو۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، یہ مجرم لوگ، یہ مشرک اور ظالم لوگ جن کے پاس دنیاوی نعمتیں بہت تھیں، جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے یہ کارروائی کر کے غریب مسلمانوں کے ساتھ، جب وہ گھر والوں کی طرف لوٹتے انقلبوا فکیہین، تو وہ لوٹتے تھے بڑے خوش و خرم، ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے۔ فکیہین کا مطلب خوش۔ تو جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو خوش ہو کر لوٹتے تھے۔ کس بات پر خوش ہو کر لوٹتے تھے؟ یا تو اپنی اسی باتوں پر ہنستے ہوئے، آج ہم نے کتنا بیوقوف بنایا، آج ہم نے کیسی کیسی باتیں لگائیں ان کو، آج ہم نے کیسے آنکھوں سے اشارے کیے، آج ہم نے کیسے ذلیل کیا، تو بڑے ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دیتے ہوئے کہ دیکھو آج ہم نے یہ کیا ان کے ساتھ، اس پہ خوش ہوتے۔ یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی ڈھیل دیکھیں، اللہ کا تحمل دیکھیں کہ باہر یہ اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے احکامات کا اور اللہ پر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، اور جب گھر آتے تو گھر آ کر انہیں نعمتیں ملتی، حالانکہ وہاں سے اللہ کے نافرمان ہوتے تھے۔ اللہ کے دین کا، اللہ کا مذاق اڑاتے، جو نبی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو دین کو غلط کہتا ہے سب سے پہلے اللہ کو غلط کہتا ہے، نبی کو غلط کہتا ہے۔ وہاں سے وہ اللہ کا مذاق کرتے، اللہ کے نبی کا مذاق کرتے، اللہ کے احکامات کا مذاق کرتے، اللہ کے بندوں کا مذاق کرتے، اور جب گھر آتے تو گھر آ کر انہیں نعمتیں ملتی ظاہری طور پر، وہ ان نعمتوں کے اندر مگن ہو جاتے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ڈھیل اور اللہ کے تحمل کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے جو ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اس وقت مقررہ سے پہلے اللہ بھی انہیں نوازتے رہتے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے، انہوں نے جتنا مذاق اڑانا ہے اور جتنے برے اعمال کرنے ہیں کر لیں تاکہ یہ عذاب کے پوری طرح مستحق بنے۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملتی، اور جب گھر آتے، مسلمان تو گھر آتے، باہر مشکلات دین کے حوالے سے مذاق، اور گھر آتے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر کے اندر غربت، اور گھر والے شکوہ کرتے یا کہتے کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے، مسلمان خود بھی صبر کرتے، ان کو بھی صبر کی تلقین کرتے۔ لیکن کفار کی صورتحال یہ ہے کہ باہر دین کا، اہل ایمان کا مذاق اڑا کر گھر آتے تو گھر میں نعمتیں ہوتی، تو یا تو
خوش و خرم گھر لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا مسلمانوں کی حالت پر مذاق اڑاتے ہوئے یہ خوش ہوتے آج تو ہم نے بڑا ہی تنگ کیا ہے، اور یا پھر مراد ہے کہ گھر میں بھی نعمتیں پاتے تو بڑا خوش ہوتے اور بڑے ہنسی خوشی ان نعمتوں کو استعمال کرتے اپنا حق سمجھتے ہوئے۔ حالانکہ اگر یہ عقل مند لوگ ہوتے تو جب یہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے، کبھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاتے۔ یہ اللہ کی اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ کبھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کے شکر سے دامن نہ چھڑاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ کی نعمت استعمال کر کے۔ اور اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ کی نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ عمل سے بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کو مانا جائے، اللہ کے نبیوں کو مانا جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے، اللہ والوں کی عزت اور احترام کیا جائے۔ یہ سب چیزیں شکر کے اندر آتی ہیں۔ ان تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ کیا کتنے ان کے غلط رویے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ دیکھتے تھے ان کو، یہ مالدار کفار جب یہ دیکھتے تھے غریب مسلمانوں کو جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جب یہ مالدار کفار غریب مسلمانوں کو دیکھتے قالوا ان هؤلاء لضالون، تو یہ کہتے کہ بے شک یہ تو البتہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ایک مزید المیہ ہے۔ یہ جس طرح یہ جو مالدار لوگ ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم عقل مند لوگ ہیں، ہمیں دین سمجھ کیوں نہیں آتا، اگر یہ دین صحیح ہوتا تو ہم سب سے پہلے اس کو قبول کرتے۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، سورہ قاف کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خیر ہوتی تو یہ غریب مسلمان ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اس میں خیر ہی نہیں ہے۔ وہ ہے کہ اپنی عقل کو معیار بناتے کہ ہم اتنے عقل مند ہیں، جب ہم اس کو نہیں مان رہے اس کا مطلب ہے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ ہے کہ معیار ان کی عقل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت دیکھو، ان ظالم اور ان مجرم امراء کی، کہ یہ جب غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو یہ انہیں کہتے تم گمراہ ہو، حالانکہ خود یہ سراسر گمراہ ہوتے تھے اور وہ سراسر ایمان والے ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے۔ لیکن گمراہوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی گمراہی نظر نہیں آتی، وہ دوسروں کے حق کو، دوسروں کے ایمان کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ صرف سمجھتے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کو منہ سے گمراہ کہتے بھی ہیں۔ یہ سب سے بڑی اہل باطل کی ایک علامت ہے کہ اہل باطل ہمیشہ اہل حق کو اہل باطل کہیں گے، صرف کہیں گے نہیں، ہر ممکن طریقے سے ان کو اہل باطل کہیں گے اور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ باطل پر ہے۔ جو جتنی زیادہ بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں، وہ دوسرے کو اتنا بڑا بیوقوف کہتا ہے۔ مشرک سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، جو جتنا بڑا مشرک ہوگا وہ اہل توحید کو، اہل ایمان کو ہمیشہ بیوقوف کہے گا کہ دیکھو یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا منافقین کے بارے میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے، ان کفار سے، ان مشرکین سے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو فساد کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو مشرک ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں ہمیشہ، اللہ فرماتے ہیں مصلح یہ نہیں ہے، یہ تو فساد کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے، اور جب مسلمان دعوت دینے والے دین کی طرف انہیں کہتے کہ اس طرح ایمان لو جس طرح دیگر مسلمان ایمان لائے ہیں، تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ، تو یہ آگے سے کہتے کہ کیا ہم بھی وہی کام کریں جو یہ بیوقوف کام کر رہے ہیں، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ یعنی گویا کہ صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو یہ کافر لوگ، منافق لوگ بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار ایمان والے بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔
تو بے وقوفوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اگلے بندے کو بے وقوف کہتا ہے۔ اہل باطل کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حق کو اہل باطل کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو کافروں میں دونوں میں کس طرح کے لوگ ہیں؟ گمراہ جو کہا گیا ضلال ہوں گمراہ ہوں، یہ دونوں میں ہیں؟ جی ضلال ہوں گمراہ گمراہ لوگ، جی جی یہ مسلمانوں میں ہیں کہ کافروں میں؟ دونوں میں ہی ہیں۔ یہاں گمراہوں کافروں میں جو ہے وہ تو کلیئر بات ہے، گمراہ ہاں ضلال ہوں۔ یہاں گمراہوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں مالدار، یہ امیر مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے، اور میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اہل باطل لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ اہل حق کو اہل باطل کہتے ہیں۔ گمراہ لوگوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت یافتہ نہیں کہتے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اور آج دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور ایک فرقہ کے علاوہ سارے جہنمی ہیں۔ سارے فرقے گمراہ ہیں ایک فرقے کے علاوہ، لیکن ہر گمراہ فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور باقی سب کو گمراہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوں، حالانکہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ حق گروہ سے الگ ہوا ہے۔ ایک ہی گروہ حق پر ہے، اور وہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ باقی سارے فرقے کتاب و سنت کو کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن دعویٰ ہر ایک کا یہ ہے کہ نہیں، کتاب و سنت کے مخالف تو فلاں ہیں، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ تو کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے، جو جتنا بڑا گمراہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی بڑے ہدایت یافتہ شخص کو گمراہ کہتا ہے۔ باقی باتوں کو چھوڑ دیجئے، کفار نبیوں کو گمراہ کہتے تھے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ دیکھیے قرآن کریم کو مطالعہ کریں، سورہ اعراف آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی، شرک کیا، تو بڑے دن کا یعنی قیامت کا جو عذاب ہے وہ تمہیں پھر تم اس کے مستحق ہوگے۔ قال الملأ من قومہ، تو سرداروں نے کہا، یہ وہی سردار لوگ ہیں مالدار کفار جن کی بات ہو رہی ہے، جو مذاق اڑانے والے ہیں نبیوں کا اور نبیوں پر ایمان لانے والے غریبوں کا بھی اور امیروں کا بھی، اگر جو ایمان لاتے تھے سب کا مذاق اڑاتے تھے۔ سرداروں نے کہا، یعنی کافر سرداروں نے، من قومہ، حضرت نوح کی قوم سے، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو دیکھتے ہیں تجھے واضح گمراہی میں، ہم تو تجھے گمراہ سمجھتے ہیں، ہم تو خود حق پر ہیں، ہمارے نزدیک تو تم گمراہ ہو۔ اب بتائیے، جو نبی کو گمراہ سمجھے تو پھر نبیوں کے پیروکار پھر وہ ہوں بھی غریب، تو ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہوگا؟ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ جب یہ مالدار کفار جب غریب ایمان والوں کو دیکھتے، یہاں غریب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، زیادہ تر وہ نشانہ بنتے تھے، ویسے تو عام ایمان والے بھی نشانہ بن جاتے، جب یہ انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے تم گمراہ ہو۔ یہ وہی بات ہے، آج مغرب اور آج امریکہ جو ہے مسلمانوں کو دہشت گرد اور مسلمانوں کو فسادی اور سارے عیب مسلمانوں کے ہیں، بنیاد پرست اور فلاں فلاں، حالانکہ یہ سب عیب ان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو باور کراتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اہل حق کو باطل پر سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کافر تو کافر، آج مسلمانوں میں جو گناہ گار لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ ہم فاسق و فاجر ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دیگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کہنے والے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز نہ پڑھنے والے سے بہتر ہے، نماز نہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والے کا مذاق اڑائے گا۔ بلکہ آج تو ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ گناہ گار مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے دیندار بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ دین پر
عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نام ان کے مسلمانوں جیسے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے۔ وہ تمام خرابیوں کی جڑ اہل دین کو، اہل علم کو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے جہالت کی وجہ اور مسلمانوں کی ترقی نہ کرنے کی وجہ جو ہے یہ دیندار اور یہ ہمارے مولانا حضرات ہیں اور ہمارے مولوی حضرات ہیں۔ پاکستان ترقی نہیں کر رہا ان کی وجہ سے۔ کہ ٹی وی پر آپ کو ہر وقت، میڈیا پر آپ کو اس قسم کی بحثیں ملیں گی۔ تو یہ اصل میں وہی چیز ہے جس کا ان آیات میں ذکر ہوا۔ ایک بندہ سود خور ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کی خرابی کا باعث مولوی حضرات کو قرار دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی حضرات وہ گناہ گار نہیں ہوتے، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑے بڑے نافرمان موجود ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ جو دین کی بات کرنے والے ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے علماء موجود ہیں، اچھے مصلحین موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے کوئی خیر باقی ہے آج تو وہ خیر باقی ہے، اور یہ دنیا قائم دائم اگر ہے تو دنیا کے اندر ان نیک لوگوں کی وجہ سے۔ لیکن سود کھانے والے لوگ، نماز نہ پڑھنے والے لوگ جب ساری خرابی کے باعث ان لوگوں کو قرار دیں تو اس سے بڑی غلط بات کیا ہوگی، اس سے بڑا تماشا کیا ہوگا۔ بہرحال وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ گمراہ لوگ ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو گمراہ کہتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور نہیں وہ بھیجے گئے ان کے اوپر نگہبان بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی کوئی پھبتی، کبھی کوئی الزام، کبھی کچھ۔ کیا اللہ نے تمہیں مسلمانوں پر دروغہ بنا کر بھیجا ہے؟ تم اپنے اعمال کی خبر لو، اپنی اصلاح کرو۔ تم گمراہ ہو کے حق پر ہو، تم اس کی خبر لو، تم دوسروں کو گمراہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے ان کفار کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی تھی کہ تمہارا کام دنیا میں ایک ہی یا کہ تم نے اہل ایمان کو گمراہ کہنا ہے اور اہل ایمان کا تم نے مذاق اڑانا ہے، ان کی زندگی اجیرن کرنی ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے تمہیں ان غریب مسلمانوں پر، ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ میں تم سے ان کا حساب لوں گا۔ اللہ تم سے تمہارا حساب لیں گے، تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن یعنی روز قیامت، محشر کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ ان میں کچھ چیزیں عدل بدلے کے طور پر ذکر ہوتی ہیں، اس کو عدل بدلے کے طور پر لینا چاہیے۔ مذاق اڑانا یہ کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر برے لوگ مذاق اڑائیں نیک لوگوں کا، یہ بھی غلط ہے، اور اگر نیک لوگ برے لوگوں کا مذاق اڑائیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ جی اگر مذاق اڑانا غلط ہے، جب برے لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑائیں تو غلط ہے، تو پھر نیک لوگ بروں کا مذاق کیوں اڑائیں؟ تو پھر قیامت کے دن نیک لوگ بروں کا مذاق کیوں اڑائیں گے؟ اصل میں قیامت کے دن نیک لوگ بروں کا وہ مذاق اڑانے کی ابتدا نہیں کر رہے، یہ اصل میں جواب ہے ان کے اس عمل کا جو وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے۔ تو یہ جب بات عدلے بدلے کی آتی ہے تو وہاں یہ چیز عیب نہیں رہ جاتی۔ اللہ نے تو یہاں تک تو اللہ نے بھی اجازت دی ہے، دین اسلام میں کوئی کسی کے ساتھ برا سلوک کرے وہ جواب میں اتنا برا سلوک کر سکتا ہے۔ اور ویسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کا مذاق ہے بھی نہیں جو قیامت کے دن ہے۔ یہ قیامت کے دن جب مسلمان ان سے کہیں گے کہ بھی دیکھو تم دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے، تم دنیا میں ہمیں غلط کہتے تھے ہر وقت، تم دنیا میں ہمیں بے وقوف کہتے تھے، آج بتاؤ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ ہے مذاق اصل میں ایمان والوں کا کفار کے ساتھ، اور یہ مذاق تو لوگوں کو چھوڑے اللہ اڑائیں گے کافروں کا، حالانکہ اللہ میں کوئی صفت نقص نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ اللہ کا مذاق اڑانا وہ بدلے کا ہے، اور اس سے مراد اس قسم کی صورتیں ہیں۔ اللہ صرف مذاق نہیں اڑائیں گے، اللہ دھوکہ بھی دیں گے۔ اصل میں یہ چیزیں غلط ہیں جب کوئی ابتدا کرے ان چیزوں کی، جب کوئی آپ کو جو ہے وہ ایک سیدھا سادہ بندہ سمجھ کر، بے وقوف سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے، آپ آگے سے
اس کے دھوکے سے اپنا دفاع کر لیں اور آپ اگلے بندے کو بتائیں کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے اللہ نے عقل دی ہے، جب آپ اس کو یہ بتاتے ہیں گویا کہ آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اصل میں مذاق نہیں ہوتا، یہ اصل میں اس کے مذاق کا دفاع ہوتا ہے، جس کو کئی دفعہ مذاق سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی آپ سے چال بازی کرتا ہے، آپ اس کو جواب میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ بدھو نہ سمجھے، مجھے آپ بیوقوف نہ سمجھے، میں آپ کی چالیں سمجھتا ہوں، میں آپ کی چالوں سے اپنا دفاع کر سکتا ہوں۔ گویا کہ آپ بھی اس کے ساتھ چال چل رہے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کے جواب میں چال چلی، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ بے وقوف نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور مسلمان بے وقوف ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا یہ ابتداءً نہیں ہے، ابتداءً مسلمان کافروں کا مذاق اڑائیں یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اصل میں بدلہ ہے اس بات کا جو کفار مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کر رہے ہیں۔ مسلمان قیامت کے دن انہیں بتائیں گے کہ دیکھو تم غلط تھے، تم حق پر تھے یا ہم حق پر تھے، اب بتاؤ کون حق پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار جب جنگ بدر میں مردار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب فرمایا باقاعدہ، وہ ہے کہ آپ نے ان کا مذاق اڑایا ایک لحاظ سے، وہ اصل میں مذاق نہیں ہے، وہ ان کے اس مذاق کا اور ان کی ان غلط باتوں کا جواب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہم سے کچھ وعدے کیے تھے اور اللہ نے تم سے بھی کچھ وعدے کیے تھے۔ اللہ نے کفار سے وعدہ کیا تھا کہ کفار کو دنیا کے اندر سزا ملے گی، کفار کو عذاب ہوگا، اور اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر غلبہ عطا کریں گے، اور آخرت میں تو آخرت ہے ہی مسلمانوں کی۔ تو اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تم نے ان کو حق پایا کہ نہیں؟ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے تو ان کو حق پا لیا ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں یوم الفرقان جنگ بدر میں اللہ نے ہمیں غلبہ دے دیا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے تم نے ان کو حق پایا کہ نہیں پایا؟ یعنی جو تمہارے لیے اللہ نے عذاب جو میں بیان کرتا تھا، جو قرآن ہمیشہ بیان کرتا تھا، اب تم بتاؤ تم اس عذاب کا شکار ہوئے ہو کہ نہیں، اور اب تم اس وقت عذاب میں ہو کہ نہیں۔ وہ کافر تھے، مردار تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیا خطاب کر رہے ہیں ان سے، وہ تو سن ہی نہیں رہے، وہ تو جواب نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا وہ اس وقت تم سن رہے ہیں، انہم الان یسمعون، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ اس وقت سن رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں نبی کی بات سنائی۔ تو یہ جو بدلے کی چیز ہوتی ہے تو یہ عین حق ہوتا ہے، عین انصاف ہوتا ہے، اس کے اندر جو غلط چیز نہیں ہوتی۔ تو کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ یہ مذاق اڑانا تو غلط ہے، چاہے کافر اڑائے چاہے مسلمان اڑائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بدلے کی بات ہے، یہ تو اللہ کے بارے میں بھی موجود ہے۔ کفار کہتے تھے منافق انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے مذاق سے مراد اسی قسم کی چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، تو منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جواب کی جو چیز ہے یہ عیب نہیں ہوتا، یہ جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا تو پھر اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب جواب میں آتی ہیں تو جواب میں یہ چیزیں پھر صفت نقص نہیں ہوتی، یہ پھر صفت کمال ہوتی ہے۔ تو آج کے دن ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن، آج ان کا مقام، ان کی شان بلند ہوگی، اور کفار ذلیل ہوں گے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر یہ دیکھ رہے ہوں گے، ایمان والے تختوں پر بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، ان کی شان و شوکت ہوگی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے ان چیزوں کو، اور کفار ذلیل ہوں گے دنیا میں مذاق اڑانے والے مسلمانوں کا۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ دے دیا گیا ہے کافروں کو اس کا جو وہ کرتے تھے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو کفار نے بڑا ظلم کیا دنیا کے اندر، اور ہمیشہ ظلم کرتے ہیں وہ ایمان والوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر تمہاری طرف سے بدلہ لیں گے کفار سے۔ قیامت کے دن وہ کفار جو تمہیں دنیا میں ذلیل کرتے تھے آج خود ذلیل ہوں گے، اور آج آخرت میں تم غالب ہوگے۔ تو اب بتاؤ کفار کو ان کے بد اعمالیوں کا پورا بدلہ ملا کہ نہیں ملا؟ وہ ایک سوال ہے اللہ کی طرف سے، اس کا جواب ہے کہ کیوں نہیں۔ اللہ پورا انصاف کرنے والے ہیں، اللہ پورا بدلہ لینے والے ہیں، اور آخرت کا جو بدلہ ہے، دنیا کی چیزیں تو بہت تھوڑی ہوتی ہیں، آخرت کا بدلہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آخرت میں نیکی کا بدلہ ملے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور برائی کا بدلہ آخرت میں ملے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو
انسان جو ہے وہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزار دے، اس کو قیامت کی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ اللہ کی ناراضگی میں اور اللہ کے عذابوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ اور دنیا میں کوئی شخص تھوڑی سی دنیا کی بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، عارضی سی زندگی ہے، وہ صبر و حوصلے کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے گزار دے تو اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بہترین ہو جائے گی اور نعمتوں سے لبریز ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کفار مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، ایمان والے اسے دل چھوٹا نہ کریں، اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن جو ہمیشہ کا دن ہے، تب میں ان کافروں سے بدلہ لے لوں گا۔ قیامت کا دن کا بدلہ تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ کئی دفعہ دنیا کے اندر بدلہ مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دنیا کے اندر ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اصل دار الجزا آخرت میں ہے اور آخرت میں پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، دنیا کے اندر کوئی بندہ مظلوم بن کے اس پہ ظلم ہو جائے تو وہ آخرت میں اس کا مداوع ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر ظلم کر کے نہیں جا سکتا، کہیں بھی ظلم کر کے جائے گا کہاں؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کی تحقیر کر کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو مار پیٹ کر کے، زیادتی کر کے وہ جائے گا کہاں؟ اس کا بدلہ لازماً ہوگا اور قیامت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے اجیرن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا ہے جو وہ کرتے تھے؟ تو گویا کہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہے کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کافروں کو۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو صبر کی طرف، حوصلے کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ نمٹ لیں گے، اور تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تمہیں دنیا کی عارضی زندگی، اس میں جو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو اللہ سے تمہیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت دے دے، اللہ مشکلات دور کر دے، لیکن تمہیں ان مشکلات کے جواب میں واویلا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، شکوے نہیں کرنے چاہیے، ان کو صبر و حوصلہ کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور آخرت میں اللہ سے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے ساتھ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمته تحلو الحياة شوقا إلى